السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ کلاس 9 کی ہماری تفسیر جاری ہے۔ سورۃ مریم اور اس کی تفصیلی اور مشقی سوالات جتنے تھے وہ سارا کچھ حل ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے کہ اذهب، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، اس کے بارے میں یہ ساری تفصیل ہیں، دیکھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بطور انسان ہونے کے کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی دعائیں کی کہ اے اللہ اگر آپ یہ چیزیں مجھ سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ میں بات کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دعا کیا مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں کی۔ اچھا، ان کی زبان میں جو گرا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ بچپن میں انہوں نے غلطی سے انگارہ کھا لیا تھا، آگ کا انگارہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ ظاہر بات ہے جس کی زبان میں کچھ تھوڑی بہت لکنت ہو، جب وہ بات کرے گا تو بات کرتے ہوئے بطور انسان ہونے کے ہر کوئی ہنستا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ چیز ہم سے دور کر دیں تاکہ میں آپ کی بات جا کر فرعون کو تسلی سے سمجھا دوں اور ان کو بات بتا بھی دوں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار کر دیجئے۔ یعنی جیسے کہ ہم اگر دو بندے کسی کے پاس جائیں گے، کسی بڑے کے پاس ملنے کے لیے، اگر میں اکیلا بندہ جاؤں گا تو ظاہر بات ہے اچھی طریقے سے بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر میرے ساتھ میرا دوست شریک ہو کے جائے گا تو ظاہر بات ہے مجھے پھر کچھ تسلی ہوگی کہ یار میں غلط کر دوں تو یہ میرا دوست مجھے سمجھا دے گا۔ یعنی آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ میرے لیے میرے خاندان میں سے میرا ایک مددگار فرما دیں، یعنی بطور تسلی کے لیے کہ میں اچھی طریقے سے بات ان کو بتا سکوں۔ ہارون اخی، خود ہی بتا دیا کہ یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے، ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے، وشرکہ فی امری، اور ان کو میرا کام شریک کار بنا دیجئے، یعنی جو کام آپ نے مجھے دیا ہے اس میں بھی آپ ان کو شریک کر دیں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ یہ کچھ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی آگے بتا دیا کہ آپ کی یہ آپ نے جو بھی دعائیں مجھ سے مانگی میں نے آپ کی وہ ساری دعائیں پوری کر دی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا تمہیں دے دیا گیا، یعنی میری خاطر میرا سینہ کھول دے وہ بھی ہو گیا، میرے لیے میرا کام آسان کر دے وہ بھی ہو گیا، زبان کی گرہ جو ہے وہ بھی کھول دی گئی، آگے کہہ دیا کہ میرے خاندان میں سے ایک میرا مددگار کر دیں ہارون، وہ بھی کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو ان کے جو کارندے تھے، فرعون کے کارندے یعنی ان کے نجومی جو تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کو اجاڑ دے گا، اور یہ تو فرعون تقریباً دن میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اپنے علاقے میں جس جگہ پہ بھی اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو بھی ڈر لاحق ہو گیا کہ اب فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتا ہے۔ یہاں جو عورت کا ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، وہ ان کے دل میں الہام کر دیا گیا، یعنی مجھے یہ بات سلجھائی گئی، جیسے بندہ کہتے ہیں نا یار یہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اس طریقے سے۔ تو عورت کو بھی یعنی بطور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، عورت تھی، تو عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ دیکھیں کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور آگے میرا کام ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈالنے کے بعد دریا کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کرنے کے بعد دریا اس صندوق کو لے جاتے فرعون کے محل میں سے گزار گیا۔ جیسے ہی گزر گیا تو ان کے کارندوں نے دیکھا اس صندوق کو اٹھا لیا، جیسے ہی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں تھے، تو ظاہر بات ہے بچہ جیسے ہی ہوتا ہے کیوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بچپن کی حالت تھی، وہ ان کی جو بیوی تھی فرعون کی بیوی، ان کے دل میں نے اور بھی محبت ڈال دی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا مان لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ہی بیٹا ہے، آپ نے بہت سے کو قتل کیا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ مجھے بہت اچھا لگا، یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی خواہش کی، فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفل فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ دیکھیں اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلی تھی اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے، اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہیں۔ اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے جو پہلے سے مقدر تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا کے حوالے کر دیا تو اس کی بہن بھاگتے بھاگتے آئی کہ یہ صندوق کہاں جال رہا ہے۔ جب وہ جہاں فرعون کے گھر میں جیسے پہنچ گیا تو بچہ ہے رو رہا، تو وہ نے روتے وقت جب وہ صندوق چل کر فرعون کے گھر پہ ٹھہر گیا تو انہوں نے جیسے اٹھایا، کچھ وقت گزرنے کے بعد بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ کی حاجت ہو جاتی ہے، جیسی ہی دودھ کی حاجت ہو گئی تو اس نے کہا کہ محلے میں سے جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو بلاؤ، تو سب کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں، یعنی انہیں تو پتہ تھا لیکن اگر وہ کہتی تو ظاہر بات ہے اس کو تو قتل کر دے، اور ان کی بہن بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ قتل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو بچہ ہے اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ عورت لے کر آؤ، تو وہ اپنی والدہ کو لے کر آ گئے۔ والدہ کو لے کر آتے ساتھ ہی ظاہر بات ہے بچہ جب اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے تو اسی کا دودھ پی لیتا ہے، تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس بیٹے کو پالتے رہیں، ٹھیک ہے، بیٹا تو ہوگا ہمارا لیکن آپ پالتے رہیں، ٹھیک ہے، ادھر میرے گھر پہ بھی آئیں، ان کو دودھ پلاتے رہیں، سارا کچھ ہے، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے، جیسے وقت یعنی جیسے آپ کی جو اجرت ہوگی وہ بھی آپ کو مقرر کر دیں گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس ہی پہنچ گئے، اور انہوں نے غلطی سے ایک بندے کو مار دیا تھا، یعنی دو بندے آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے تھے، انہوں نے ان کو علیحدہ کرنا چاہا تو علیحدہ کرتے ساتھ ہی انہوں نے غلطی سے موقع دیا، غلطی سے موقع دیتے ساتھ ہی وہ بندہ مر گیا۔ ٹھیک ہے،
تو غلطی سے تھا، کوئی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر آپ کئی سال مدین والوں میں رہیں، اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک ایسے وقت میں بلایا کہ جو پہلے سے مقدر تھا، یعنی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر نبوت کی شرف سے نوازا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، پہلے یہ واقعہ بتا دیا، پھر دوبارہ کہہ دیا تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ یہاں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ ایک داعی حق کو اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی سستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک داعی ہوتا ہے نا جو اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات آئے فوراً سے پہلے اس کو بتانی چاہیے۔ یہ ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم میں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت داعی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچائے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے۔ اچھا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سارا کچھ پتہ تھا، پھر یہ اتنی باتیں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں بتانا چاہ رہے کہ جب بھی ہم کسی کو بات بتائیں، ہمیں اس سے اگر نان مسلم ملے، اگر وہ ظاہر بات ہے وہ تو نان مسلم ہے، نہ قرآن کی عظمت کے بارے میں جانتا ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں سمجھ میں آئی، نہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جب اگر وہ ہم سے ملے اور اس طرح کی کوئی باتیں کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرم انداز سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ نرمی سے بات کو سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تبلیغی حضرات جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے انداز میں بات کرتے ہیں، ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا کوئی دوست ہوتا نہیں ہے، نہ ہم نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نرمی سے بات کرنی ہے، اس وجہ سے وہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کریں یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ فرعون ہے، ان کی زیادتی کے بارے میں بہت سنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر ہی کوئی سرکشی نہ کر دیں، یعنی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع ارا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اگر وہ آگے سے کچھ کرے گا بھی تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ جاؤ فرعون کو باتیں بتاؤ۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، آج کل کی اسرائیل مراد نہیں ہے، آج کل کی تو اسرائیل نعوذ باللہ دار اسلام سے بھی خارج ہیں اور اپنے آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دو، یعنی میری قوم کو تکلیف نہ دو، آپ جو ان کو عذاب دے رہے ہیں یعنی ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں ایسے نہ کرو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر آپ بات کو مان لیں گے تو آپ کے لیے ہی خیر ہوگا۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی کہ ہم عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے، یعنی بتانا تو چاہ رہے تھے فرعون کو، لیکن کہا کہ آپ دیکھو حق کی بات کو نہ جھٹلاؤ، حق کی بات کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آپ کے پاس آ جائے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب یہ ساری باتیں سن لی نا، ساری باتیں سننے کے بعد فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولى، پھر فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟
اب اللہ کی تعریف تو کہہ دی، لیکن فرعون بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، انہوں نے بھی تو اللہ کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ ان کے پاس بھی پیسہ دولت سب کچھ تھا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آگے سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات تو اللہ کے ذمے، اللہ کے کتاب میں وہ بات لکھی گئی ہے، لیکن اگر آپ سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں نا، جیسے یہاں پر آگے بتا بھی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا اس کے کیے کاموں کا پورا معلوم ہے، وہ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتا ہے۔ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو اس دنیا میں سزا دینی ہے، کس کو سزا آخر تک مؤخر کرنی ہے۔ اگر کسی کافر قوم کو دنیا میں عذاب کا سامنا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے معاذ اللہ بھول چوک ہو گئی، یعنی فرعون یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو ٹھیک راستے پہ ہوں، اگر میں غلط راستے پہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، آپ یہ نہ کہو کہ آپ کو دنیا میں عذاب نہیں ملا، دنیا میں نہیں ملا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کو عذاب مل کے رہے گا۔ یہ قسم کا فرعون کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ پہلے تھے قوم لوگ گزرے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، میں بھی ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی بات غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے۔ آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اپنے وقت کی نبی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھولتی نہیں، ان کو سزا ملے گی۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بھی بتا رہے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسا، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالے، یعنی آسمان کے ذریعے ہم نے بارش نازل کی، بارش کے ذریعے سے پھر وہ کھیتوں میں گئے پانی، پھر وہ کھیتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے طرح طرح کی مختلف قسم کی سبزیاں نکالی تاکہ آپ اس میں سے خود کھاؤ۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو، اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور چرند پرندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یعنی جس میں عقل ہو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان لے گا کہ واقعی بارش تو آسمان سے نازل ہوتی ہے، کون نازل کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے، اللہ تعالیٰ نازل کرنے کے بعد یہ زمین تو بنجر زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے مختلف قسم کے آم، کبھی کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں عقل ہوگی وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے گا۔ تو یہ آیت نمبر 24 سے لے کر 54 تک ہماری آیتیں ہو گئی ہیں جی، 24 سے لے کر 54 تک ایک رکوع تھا ہمارا، یہ ہو گیا ہے۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، کوشش کریں کہ اس قرآن کو بھی سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔